خداوند کے عظیم جلالی و بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے آج ایک مرتبہ پھر یہ موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ اس پلیٹ فارم پر آ کر خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دے سکوں۔ میں شکر گزار ہوں پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کا اور بالخصوص پادری خالد احمد ناز صاحب کا، جنہوں نے اسپیشلی آج یہاں پر دعوت دی تاکہ میں اس پروگرام میں آ کر آپ کے ساتھ ہم کلام ہو سکوں۔ آئے ہم اپنے دھیان خدا کے زندگی بخش کلام کی طرف لگائیں اور خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں۔ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے آج کا حوالہ عہد جدید میں سے اعمال کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 4 آیات کی تلاوت میں آپ کے سامنے کروں گا۔ کلام مقدس میں یہ رقم ہے: جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آئیں ہم چند لمحات کے لیے اپنے سروں کو خداوند کی پاک حضوری میں جھکائیں اور کلام مقدس کے پڑھے گئے اس حصے کو سمجھنے کے لیے خدا سے مدد طلب کریں۔ خدائے قدوس، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے کتاب مقدس میں اپنے منہ کی گہری باتوں کو جو ہماری زندگی کی رہنمائی کے لیے ہیں، اپنے انبیاء، اپنے رسولوں کی معرفت، اپنے پاک روح کی تحریک سے قلم بند کیں، جو آج ہمارے پاس تحریری صورت میں کتاب مقدس کی صورت میں موجود ہیں، جنہیں ہم جب چاہیں جہاں چاہیں کھول کر پڑھ سکتے ہیں اور اپنی فانی زندگیاں تیری مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ خدا قدوس، اب جب وقت ہے کہ ہم تیرے کلام مقدس میں سے تیری ان گہری باتوں کو سیکھیں، سمجھیں، جانیں، تو تجھ سے مدد چاہتے ہیں کہ تو ہماری مدد کر۔ تجھ سے دعا ہے کہ تو خداوند خدا ہمارے ساتھ ہو، اور خاص طور پر تو باپ آسمانی خداوند خدا میری بڑی مدد کرنا اپنے پاک روح کے وسیلے خدائے قدوس یہ بخش دینا کہ آج جب ہم تیرے کلام میں سے تیری باتوں کو سیکھیں تو وہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہوں۔ یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے منجی خداوند یسوع المسیح کے نام سے تجھ سے مانگتے ہیں، آمین۔ اکثر اوقات انتخاب کے دوران یا ان کے اختتام پر لوگوں کو یہ نعرہ بلند کر کے متوجہ کیا جاتا ہے کہ اب ایک نئے دور کا آغاز ہونے کو ہے یا ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے، اور سیاسی حلقوں سے یہ یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ اب ایک بڑی تبدیلی وقوع پذیر ہونے کو ہے اور معاملات نیا رخ اختیار کرنے کو ہیں۔ پھر بھی ایسے وعدے جو کیے جاتے ہیں، ایسی تبدیلی کے جو وعدے کیے جاتے ہیں، وہ ہمیں دھرے کے دھرے نظر آتے ہیں، ان پر ہمیں کسی بھی طرح سے عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، اور یہاں تک کہ کلیسیاؤں میں بھی بعض اوقات ایسی نئی منسٹریز کو جب شروع کیا جاتا ہے تو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، یا جب بھی کوئی نئے منصوبے شروع کیے جاتے ہیں تو اس طرح کی تقاریر ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسانی طور طریقے اور زندگی ویسے ہی چلتی رہتی ہے۔ معاشرتی، خاندانی ناچاکیاں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے سے سبقت لینے کی غرض سے اخلاقی اور روحانی اقتدار کی پامالی جاری رہتی ہے۔ فرق صرف یہ نظر آتا ہے کہ طریقہ واردات میں جدت آتی جاتی ہے۔ نئے قوانین اور ذرائع ابلاغ بھی باطنی طور پر انسان میں کسی بھی طرح کی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے۔ انسان میں حقیقی تبدیلی اسی وقت وقوع پذیر ہوتی ہے جب اس کی ذہنیت تبدیل ہو جاتی ہے، جب اس کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے، اور جب وہ عملاً اپنے اندر ایسی تبدیلی کو لے آتا ہے، تب حقیقی تبدیلی وقوع پذیر ہوتی ہے، تب ایک نیا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے الہی قوت درکار ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کی
تبدیلی کا واقعہ ہمیں اعمال کی کتاب میں نظر آتا ہے، جب عید پینتیکوست کے دن خدا کے وعدے کے مطابق جو اس نے اپنے بیٹے خداوند یسوع المسیح کی معرفت اس کے شاگردوں کے ساتھ کیا تھا کہ تم روح القدس پاؤ گے، اور تب جب وہ قوت کا لباس تم کو مل جائے گا تو تب تم یروشلم، تمام یہودیہ اور سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے۔ تب وہ وعدہ پورا ہوا، اور پھر یہ تبدیلی ہمیں وہاں پر نظر آتی ہے کہ جب خدا کا پاک روح وہاں پر موجود تمام لوگوں پر یکساں طور پر ایک ہی وقت میں نازل ہوا، تو ایک بڑی تبدیلی یہ واقع ہوئی کہ وہ ایسی زبان بولنے لگے، اور پھر معجزانہ طور پر وہاں پر موجود تمام لوگ اپنی اپنی بولی میں خدا کے معجزات کو سن سکتے تھے۔ اور پھر یہ بڑی تبدیلی اس طرح سے وقوع پذیر ہوئی کہ وہ لوگ جو پہلے ڈر میں مبتلا تھے، بزدل تھے، ڈرے ہوئے تھے، تب خدا کے پاک روح نے ان کو یہ دلیری دی کہ وہ پھر ببانگ دہل لوگوں کے سامنے اٹھ کھڑے ہوئے اور خدا کی خوشخبری کو پھیلانے لگے، مسیح کی تعلیمات کو، بشارت کے اس کام کو جو اس نے ان کے سپرد کیا تھا، وہ کھڑے ہو کر ان کو سنانے لگے۔ اور اس کا ثبوت ہمیں مقدس پطرس رسول کی زندگی میں ملتا ہے، جس کا اندراج مقدس لوکا اس لیے ہمیں یہاں پر اس طور پر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ اس نے ڈر اور خوف کی بدولت خداوند یسوع مسیح کا انکار کیا تھا، لیکن اب اس کا وہ اس طرح سے ذکر کرتا ہے کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنا وہ تاریخی واز لوگوں کے سامنے کیا، اور یوں اس روز کلیسیا میں 3000 لوگ اور شامل ہو گئے، اور خدا کے پاک روح کی ہی بدولت یہ ممکن ہوا۔ یہاں پر دیگر اور باتوں میں سے ایک اہم بات جس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس روز جب اس بالا خانہ پر خدا کے وہ لوگ جو 120 افراد پر مشتمل تھے وہ دعا میں مشغول تھے، تو اس وقت خدا کا پاک روح ان پر ایک ہی وقت میں نازل ہوا، اور کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ ان میں سے ہر ایک پر وہ شعلے کی زبانیں آ ٹھہریں۔ وہ پاک روح اس وقت ان سب پر آ ٹھہرا۔ وہاں پر جتنے افراد موجود تھے، یہ نہیں کہ صرف اور صرف ان 12 پر جو مسیح خداوند کے شاگرد تھے، بلکہ وہ 120 کی جو جماعت تھی ان سب پر وہ آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں جو کہ روح القدس کا نزول تھا ان سب پر آ ٹھہری۔ یوں وہ تمام کے تمام خدا کے پاک روح سے لیس ہوئے اور خدا کے پاک روح کی قدرت سے، قوت سے بھر گئے، اور انہوں نے خدا کی قوت کے اس تجربے کو لوگوں کے سامنے استعمال کیا، اور پھر خدا کی بشارت کے کام کو، خدا کے معجزوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگے۔ یہاں پر جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں، جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف چند اشخاص یا ہم جو خدام ہیں اس بات کے دعوے دار ہوں کہ صرف اور صرف خدا کا پاک روح ہمارے پاس ہے، صرف اور صرف خدا کا پاک روح ہم میں سے ہو کر کام کر سکتا ہے۔ نہیں، خدا کا پاک روح ایک عام کلیسیائی ممبر میں بھی اسی طور پر کام کرتا ہے جس طرح سے وہ ایک خدا کے خادم میں ہو کر کام کرتا ہے، اور اسی لیے جب اس وقت ان تمام لوگوں پر خدا کا پاک روح نازل ہوا تو وہ بھی اسی طور سے خدا کی خدمت کو کرنے لگے۔ اور یہ بات بھی یہاں پر میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف غیر زبان بولنا ہی پاک روح کی آپ کے اندر موجودگی کا اظہار نہیں ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاک روح کی نعمتوں میں سے ایک نعمت غیر زبان بولنا ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ صرف اور صرف وہ شخص جو غیر زبان بولتا ہے صرف اور صرف وہی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس خدا کا پاک روح ہے، بلکہ یہ خدا کی پاک روح کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ہر وہ شخص جو مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کرتا ہے، ہر وہ شخص
جو دعا میں خدا کو اے باپ کہہ کر پکارتا ہے اس میں بھی خدا کا پاک روح اسی طور پر موجود ہے۔ اور اسی لیے خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول رومیو کی کلیسیا کے نام اس کے 8ویں باب کی 26ویں آیت میں یوں رقم تراز ہے کہ روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے، بلکہ روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفایت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ روح ہے، یہ خدا کا پاک روح ہے جو ہم کو دعا کرنا سکھاتا ہے، ہمارے ساتھ آہیں بھر بھر کے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طور سے ہم خدا کی حضوری میں جھک کر دعا کر سکتے ہیں۔ اور یوں جو شخص خداوند کے حضور جھک کر دعا میں خدا کو اے باپ کہہ کر پکارتا ہے اس میں یقیناً طور پر خدا کا پاک روح ہی بسا ہے۔ اور اسی لیے مقدس پالوس رسول گلتیوں کی کلیسیا کے نام اس کے 4 باب کی 6 آیت میں یوں کہتے ہیں، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح تمہارے دلوں میں بھیجا جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ یہ ہمارے اندر خداوند یسوع المسیح کا روح ہے، اس کا بھیجا ہوا یہ روح القدس ہے جو ہمیں ہمارے آسمانی خدا کو اے باپ کہہ کر پکارنے کی جرت اور دلیری دیتا ہے۔ یہ خدا کا پاک روح ہی ہے ہمارے اندر جو ہم کو دعا میں خداوند کے حضور جھکنے کی طاقت بخشتا ہے۔ اور پھر جب ہم دعا میں خدا کے حضور جھکتے ہیں، اسے پکارتے ہیں، اپنے لیے مدد مانگتے ہیں، تو یہ خدا کا پاک روح ہی ہے ہمارے اندر جو ہمیں یہ قوت اور دلیری دیتا ہے کہ ہم اس کے حضور میں جھک سکیں۔ اور کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلے خط اس کے 3 باب کی 12ویں اور 13ویں آیات میں مقدس پالوس رسول یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں، اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں بیان نہیں کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ہر ایک ایماندار جو خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کرتا ہے، اس کی مافوق الفطرت پیدائش پر ایمان رکھتا ہے، اس کی زمینی خدمت پر ایمان رکھتا ہے، اور اس بات کو مانتا ہے کہ وہ اس کے گناہوں کے بدلے آسمان کو چھوڑ کر اس دھرتی پر آ گیا، اور پھر اس کے گناہوں کے بدلے صلیب پر موا، دفن ہوا، اور پھر خدا نے تیسرے دن اپنی قدرت کے بدولت اسے پھر مردوں میں سے زندہ کیا، اور وہ آج بھی زندہ آسمان پر خدا کے تخت کی داہنی طرف بیٹھا ہماری شفایت کرتا ہے۔ جو ایک عام ایماندار ان باتوں پر ایمان رکھتا ہے یہ یقیناً خدا کے پاک روح کی قائلیت کی وجہ سے ہے، یہ ہمیں خدا کا پاک روح ہی سکھاتا ہے۔ یوں ہر وہ شخص جو مسیحی ہے، جو خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کرتا ہے، اس کے اندر خدا کا پاک روح بسا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اور صرف چند مخصوص لوگ اس بات کے دعوے دار ہوں کہ صرف اور صرف ہمارے اندر خدا کا پاک روح بسا ہے، نہیں۔ اسی لیے یہاں پر مقدس لوکا طبیب یہ لکھتا ہے، یہ رقم کرتا ہے اعمال کی کتاب میں کہ تب وہاں پر موجود ہر ایک پر پاک روح نازل ہوا، صرف چند اشخاص پر نازل نہیں ہوا۔ اور پاک روح یہ ہمارے اندر ایسی جرت اور دلیری پیدا کرتا ہے کہ جب کبھی ہم ڈر رہے ہوں، جس طرح سے پہلے وہ گروہ جو خداوند یسوع المسیح کے صعود فرمانے کے بعد رومی حکومت سے ڈرے ہوئے تھا، وہ یوں اس طور پر کلام کی بشارت کے کام کو سر انجام نہیں دے پا رہا تھا، تب خدا کے پاک روح نے ان کو یہ جرت اور دلیری دی، اور تب انہوں نے دنیا کے کونے کونے میں جا کر بشارت اور رسالت کے اس کام کو سر انجام دیا، کیونکہ تب خداوند یسوع المسیح نے خود اپنی زبان مبارکہ سے ان کو یہ کہا تھا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ اور یہ قوت، یہ دلیری ہمیں خدا کے پاک روح سے ملتی ہے۔ خدا کے پاک روح کی وجہ سے ہم یہ دلیری پاتے ہیں، ہمارے اندر یہ قوت آتی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو
دوسروں تک پہنچانے والے ہوں۔ ایک اور اہم بات جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، کہ خدا کا پاک روح بے شک ہمیں غیر زبان بولنے کی یہ نعمت عطا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ خدا کا پاک روح ہمارے اندر یہ جرت اور قوت پیدا کرتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو بہتر طور پر، درست طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے ہوں۔ اور جب مقدس پطرس رسول نے اپنا وہ واعظ کیا تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ علم الواعظ کے لحاظ سے تکنیکی طور پر کس قدر بہتر تھا یا نہیں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ اس واعظ نے لوگوں کے دلوں پر چوٹ کی اور لوگوں نے اس وقت خدا کے کلام کو قبول کیا۔ لیکن اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں کہ میں اس بات کی یہاں پر نفی کر رہا ہوں کہ ہمیں علم التفسیر یا علم الواعظ کو باقاعدہ سیکھنا نہیں چاہیے، لیکن یہ ہے کہ جب خدا کا پاک روح ایک عام شخص کو بھی چن لیتا ہے، اس پر خدا اپنے پاک روح کو نازل کرتا ہے، تو پھر وہ اس کی قوت اور دلیری کی وجہ سے خدا کے کلام کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا بنتا ہے، اور یہ خدا کے پاک روح کی ہی بدولت ایسا ممکن ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اعمال کی کتاب میں پینتیکوست پر روح القدس کے نزول کا اندراج ہمیں دوسرے حقائق کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ جب خداوند یسوع المسیح نے یسایہ کے کتاب کے اس حوالے کو پڑھا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسا کیا ہے تاکہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں، اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں قیدیوں کو رہائی دوں اور اندھوں کو بینائی کی خبر دوں، کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں اور خداوند کے سال مقبول کا اعلان کروں، تو یہ اس مقصد پر بھی غور کرنے کی دعوت ہے۔ روح القدس اس لیے عطا ہوا تھا کہ مؤثر انداز میں انجیل کی منادی کی جا سکے۔ لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی کا سبب بننے والی منادی پاک روح کی قوت ہی سے ممکن ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یہاں پر بڑا ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ خدا عام لوگوں کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ یوئیل نبی کی معرفت خدا اس بات کو یوں واضح کرتا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میں آخری دنوں میں سب لوگوں پر اپنا روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، تمہارے نوجوان رویا اور تمہارے بزرگ خواب دیکھیں گے، بلکہ ان دنوں میں اپنے خدمت گزار مرد اور عورتوں پر اپنا روح نازل کروں گا اور وہ نبوت کریں گے۔ یہاں پر بلا تعامل یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پینتیکوست بلا تعصب سب ایمانداروں کو دیا جاتا ہے۔ وہ کسی کی ذاتی جائیداد نہیں ہے، یا وہ صرف اور صرف چند مخصوص لوگوں کے لیے یا چند مخصوص گروہوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ تمام کلیسیائی لوگوں کے لیے ہے۔ اور خدا کا پاک روح ہم میں سے ہر ایک کو یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے والے ہوں، اور جب ہم خدا کے پاک روح سے لیس ہو جاتے ہیں تو پھر ہم خدا کے کلام کی منادی کو بہتر انداز میں کرنے والے بنتے ہیں، خدا کے کلام کے حقائق کو لوگوں کے سامنے بہتر طور پر رکھنے والے بنتے ہیں، اور تب ہمارے اندر ایسی جرت اور دلیری پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے اس جرت کرنے والے انداز کی وجہ سے ہمارے جوش و جذبے کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی رونما ہوتی ہے، تاکہ اس طرح کی ہماری منادی سے مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے، جو کہ پاک روح کی مدد سے ہوتا ہے، کہ لوگ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، اس کی اطاعت کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن سکیں، اور یوں معاشروں، کلیسیاؤں میں یگانگت، روحانی ولولہ اور خدا اور انسان کے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ یہاں پر ایک اور اہم بات جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا نے بلا تعصب اپنی روح کو، اپنے روح القدس کو نازل فرمایا اور ہر ایک چھوٹے بڑے مرد اور عورت پر نازل کیا۔ تو پینتیکوست کی یاد میں ہمیں بھی اس بات کا عہد کرنا چاہیے
کہ ہم انجیل کی منادی بلا تعصب سب کے سامنے کریں، اور بلا رنگ و نسل، معاشی و معاشرتی حیثیت دیکھتے ہوئے، اور بلا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کوئی کس ڈینومینیشن سے تعلق رکھتا ہے، کس چرچ سے تعلق رکھتا ہے، ہمیں خدا کے خدام ہوتے ہوئے انجیل کی منادی ہر ایک شخص کے سامنے کرنی چاہیے، تاکہ وہ خدا کو اپنا، خداوند کے بیٹے کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کر کے اپنی زندگیاں اسے سونپ سکے اور بہتر طور پر اپنی زندگی گزارنے والا بن سکے۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کا فضل اور توفیق بخشے، آمین۔